میرے پاس یہاں نکل آئیں گی، کچھ دوائیوں کے ساتھ نکل آئیں گی. میرے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر. ہمارے یہاں پہ عورتوں کو ایموشنل نیڈس کے اوپر ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کلینک پہ دیکھتی ہوں نا تو بیویاں آگے کہتی ہیں کہ یہ بندہ کہتا ہے میں ہر وقت میں کام کرتا ہوں، میں کہتی ہوں ٹائم دے دو، وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں. یہ ایک کیسز نہیں ہے، میں نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ان گنت کیسز. تو وہ بابر پھر ٹائم دیتا ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں. یس ایگزیکٹلی دس از دا ریزن. خامد نوکری کرے گا، گھر میں بچے پیدا ہوں گے، پیچھے خاندان آپ نے مذہبی طور پہ مثال دے رہا ہوں توڑ دیا تو کیسے پیدا ہوگا؟ بالکل آپ کی بات، بالکل رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ نے کنیکشن تو خود توڑا نا. میں نے شادی کرنی اس لیے کہ مجھے الگ گھر دیا جائے. ان میں سے ساری خواتین میں سے ان میں سے کوئی خاتون کمبائنڈ فیملی میں نہیں رہ رہی، سب انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو، مثال کے طور پہ میرے ماں باپ، میں نے کالج میں کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، ماں باپ نے کہا کہ نہیں بھائی جان پہلے آپ پڑھیں گے پھر کریں گے. میں نے کہا جی میں پھر نہیں پڑھتا ہوں. نہ پڑھ تو میں کہاں جاتا؟ ٹھیک ہے نا. اب آج کا دور یہ ہے کہ آپ نے ایک بچی کو کہا کہ بیٹا ہم آپ کی شادی اس بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے، ابھی آپ فرسٹ ٹرم آف یور گریجویشن میں ہے، تو وہ خودکشی کر لیتی. مگر ایک ایکسٹریم ہے نا، کوئی برداشت ہے ہی نہیں کہ میرا یا تو نفس پورا کرو یا میں مر جاؤں. یہاں پہ یا میرا نفس پورا کرو یا میں بچوں کی قاتل بن جاؤں. اور ان ساروں میں ایج بریکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان ساروں میں خواتین جو ہیں وہ چھنی کا کی نہیں ہے، وہ 35 سے 50 سال کی عمر کے ایج گروپ میں ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب ادارے ٹھیک کریں، کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عورتوں کو کون ٹھیک کرے گا. وہ اسکول گئی نہیں تھی زیادہ تر، کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ مسجدوں میں جانے کی آپ اجازت نہیں دیتے، وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. پھر ان کو کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ پھر ٹک ٹاک نے کیا جو کہ وہی ہونا تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. بلال صاحب آپ نے 2-3 بڑے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں خانم کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں اور باقی کنٹریز میں بھی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں، اور وہ تب مارتی ہیں جب وہ یوزلی بچہ پیدا ہوتا ہے اور تب وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں تو پھر رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی. یس، لیکن اس کی بہت اسٹرانگ سائیکولوجیکل ریزنس ہیں اور وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے جو کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ صرف وہ وجہ نہیں ہے، اور یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ پیدا کر کے اس نے ڈپریشن میں جانا ہے. یس، میرے پاس یہاں نکل آئیں گی، کچھ دوائیوں کے ساتھ نکل آئیں گی. میرے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اندر مارا ہے. بالکل ہسپتالوں میں مارا. ہسپتالوں ایگزیکٹلی. سو ہمیں اس فیکٹ کو ضرور مد نظر رکھنا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ صرف آشنا کی وجہ سے اپنے بچے کے اس ایکسٹریم تک نہیں جاتی، اس کے اور بہت سارے ریزنز جو ہیں وہ ہیں. یس، ایک اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اٹیچمنٹ ہماری جو ہے وہ اٹیچمنٹ ایک واقعی ایک ایسا کور ہے ہمارا اس وقت کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی تو ہے. نہیں ہے. 9 مہینے میں نے تکلیف کاٹی ہے، 2.5 سال میں نے یا 2 سال دودھ پلایا تو اٹیچمنٹ نہیں ہوئی. نہیں، اب وہ تکلیف کے طور پہ لینے لگے نا کہ 9 مہینے تکلیف پہلے کاٹی، اب پھر تکلیف اٹھاتے. اس کی وجہ سے تکلیف آئی مجھے. ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے اب وہ دنیا میں آ گیا تو اب وہ میرا بنیادی انیمی ہے. اور ایگزیکٹلی آپ دیکھیں بلال بھائی کہ ہم بچوں کو ایز کموڈٹی ہی ہمیشہ ٹریٹ کرتے ہیں، اپنا فیوچر ان کے ساتھ جیتے ہیں. ہم ماں باپ ہمیشہ اپنی انفلفلڈ وشز کو اپنے بچوں میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ ہر طرح سے اٹیچمنٹ تو کہیں آتی نہیں، ڈنڈا چلتا ہے یا پھر ہم بالکل لبرٹی دیتے ہیں. 2 ایکسٹریمز کے اوپر ہمارا معاشرہ جو پلے کرتا ہے. اب جب جن عورتوں کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں جن کی ایج بریکٹ جو ہے وہ 30s یا 25 کے بعد کی اگر ہم بریکٹ کو لیں، انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو موقع ملے میرے اوپر فنگر پوائنٹ کرنے کا، بٹ دس از دا فیکٹ وی نیڈ ٹو شیئر اٹ. ہمارے یہاں پہ عورتوں کو ایموشنل نیڈس کے اوپر ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کلینک پہ دیکھتی ہوں نا تو بیویاں آگے کہتی ہیں کہ یہ بندہ کہتا ہے میں ہر وقت میں کام کرتا ہوں، میں کہتی ہوں ٹائم دے دو، وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں. یہ ایک کیسز نہیں ہے، میں نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ان گنت کیسز. تو وہ بابر پھر ٹائم دیتا ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں. یس ایگزیکٹلی دس از دا ریزن جس کو آپ نے، کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ پیار سے بات کرتا ہے. شادی سے پہلے تو یہ والا بھی سنتا تھا، پتہ نہیں سنتا تھا کہ نہیں سنتا تھا، وی ڈونٹ نو. ہمارے یہاں پہ ابھی بھی ارینج میرجز ابھی بھی ہمارے یہاں پہ زیادہ ہیں. ہم لو میرجز میں بہت زیادہ بھی آگے نہیں گئے، یا اپنی پسند کی شادیاں بعد میں بھی خراب ہو جاتی ہیں. ہیں پاکستان کے اندر نا، لاہور کے اندر، پاکستان میں نہیں لاہور کے اندر وہ لو میرجز ہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
دا پوائنٹ از کہ 56% لو میرجز ہیں نہیں ہیں اوور دا میرجز اگر ہم اسٹیٹسٹکس نکالیں تو. سو ریزن جو ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں عورتیں بھاگ رہی ہیں, وہ یہ وجہ ہے کہ وہ جو ایک بانڈ بننا چاہیے, کیونکہ آپ نے ذمہ داریاں اس کے اوپر لا دی ہیں, وہ ذمہ داریاں پوری بھی کری ہے, لیکن اس کے ساتھ کسی نے کوئی کنیکشن نہیں بنایا. کس نے بنانا تھا؟ بندے نے. اچھا, اس کے شوہر نے وہ کنیکشن کریٹ گھر والوں نے بنانا تھا, بالکل بنانا تھا, ماں باپ نے بنانا تھا, وہ نہیں بنا. جب روایت میں آپ کے علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ اس نے جاتے ہی الگ ہونا ہے کیونکہ الگ چولہا جو ہے وہ شرعن ٹھیک ہے, تو پھر وہ کہاں سے بنائے گی تعلق؟